علماء کرام کی، خصوصاً علماء دیوبند کی کس کس خدمت کا ذکر کیا جائے؟ اگر کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ زن ہوتا ہے تو دیوبند سے عطا اللہ شاہ بخاری اٹھ کر اس کی سرکوبی کرتا ہے۔ اگر کوئی شرک و بدعت کا بیمار آتا ہے تو غلام اللہ خان دیوبند سے اٹھے اور دنیا کے کونے کونے میں وہ اللہ کا شعر پھیل جاتا ہے اور اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر میرے دوستو شرک و بدعت کے چراغوں کو گل کر دیتا ہے۔ کون غلام اللہ خان؟ میرے دوستو جب اللہ کا قرآن پڑھتا تھا یوں لگتا تھا جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور عجیب رنگ تھا اس کا، عجیب ڈھنگ تھا اس کا، عجیب انداز تھا اس کا۔ میرے دوستو میں تھوڑی سی جھلک بعض احباب کے اسرار پہ آپ کو سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے بڑے عجیب رنگ میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے دلولہ کے قاضی صاحب، گڑی کے قاضی صاحب، ہمارے اپنے قاضی صاحبان تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں۔ میرے دوستو غلام اللہ کا عجیب انداز ہوتا تھا، فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ ترجمہ میں نہیں کرتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ قاضی صاحب وقتاً فوقتاً آپ کو اس کا ترجمہ سنائیں گے۔ بہرحال اگر کوئی میرے دوستو اگر کوئی سوشلزم کا پرچم لے کر آتا ہے تو دیوبند کا سپوت میرے دوستو مفتی محمود کی شکل میں آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا خطا کے علماء کرام نے شیطان کا بھی مقابلہ کیا۔ قاضی صاحب مصر سے ایک کتاب چھپی، حضرت سال بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا، راستے میں ایک کوز پشت بابا ملتا ہے اور وہ مجھے آ کے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کیا تو مجھے جانتا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا غور سے دیکھ۔ میں نے غور سے دیکھا، پاؤں بھی دیکھے، گھٹنے دیکھے، پیٹ دیکھا، سینہ دیکھا، چہرہ دیکھا، سر دیکھا، آنکھیں دیکھی۔ میں نے کہا میں نے تجھے نہیں پہچانا، بڑے غور سے دیکھا ہے۔ کہنے لگا انا ابلیس، میں شیطان ہوں۔ میں کون ہوں؟ شیطان ہوں۔ تو انہوں نے کہا دفعو، دور ہو، انت ملعون، انت ملعون۔ جنا آکڑ کے کھل گیا۔ کون ہوئے؟ شیطان۔ اے چٹ اس بچے ہی کچھ لکھے دے، میں پڑھی نہیں ورے مجھے پتہ ہے۔ گل سنو، ادھر ادھر آکڑ کے کھلتا نا، آخنا لگیا میں تو سمجھدا سا تو کو کچھ آندہ ہے۔ وارث خان صاحب ماشاءاللہ تو سا بھی امن دا ایوارڈ کہتا ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ اچھا گل سنو، اتھے تے ایک دیڑے زندہ باد، دو دیڑے مردہ باد، تری دیڑے ٹردہ باد۔ اور تستی دے بڑی خیر نہیں، اللہ کرے ایوارڈ اسوں کو عظم بھی ہو جلم۔ ہاں خطیب ہزارہ کو بھی دے تسوں کو بھی ماشاءاللہ۔ گل سنو بڑی، او آخنا لگیا میں سمجھنا تو کو کچھ آندہ ہے، مکو تے آج پتہ لگے ہو تو صاحب کورے جائے لیں، تو کو تے پتہ ہی نہیں۔ اس آخے ایک ہی، اور تو مکو جائے لاکھتے ہیں، لوگ مکو علامہ آختن، فہمہ آختن، مکو جناب کیسی کیا آختن، تے تو آختن جائے لیں، مکو کی جائے لاکھے؟ اگو ابلیس آختے، شیطان آختے،
تو کو جائل تاخے تدم کو ملون آخے میں ملون نہ میں مرحوم ہاں اور میں مرحوم کیا سمجھاواں انہاں کو اور مرحوم دا معنی موئدہ نہیں ہوندا مرحوم دا معنی ہوندا رحم کیا ہوا اس میں مفعول دا صیغہ ہے میں کیا اللہ دی رحم ماشاءاللہ پیچھے مولانا یونس صاحب بھی بیٹھے دن گل سنو مرحوم رحم کیا ہوا رحمت دیا ہوا تب اس وقت تو کیا مرحوم کیا رحمت دیا ہوا کیسے رحمت کیا ہوا کیسے اس وقت تو نہیں پڑھیا قرآن مجید ہے کون آختے او بولو اے شیطان آختے آج تو سیان کیا تو جی فلانا اینکر تے چٹیاں بالاں آلا تے کتری دی داڑی آلا او جناب بڑیاں آیتاں پڑھ دے اس تا پیس کو لو بھی بڑیاں پڑھ دا سا سنو شیطان آختے ہے تو قرآن مجید نہیں پڑھا ان رحمتی واسعت کل شیئن اسا آیت میں پڑھے اسا کہ گل سن تو کدے قرآن مجید پڑھے نا تے قرآن مجید پڑھنا کو لو پہلے تو صرف بھی پڑھی ہو سی اسا کہ پڑھیے اصول شاشی بھی پڑھی ہو سی اسا کہ پڑھیے اسا کہ واسعت کل اصول شاشی بھی پڑھ کل دا اطلاق کس تے ہوندے شرع تہذیب پڑھ شے کس کو آتے ہیں اس آخیا کل شیئن خدا تے مڑی رحمت ساریاں شیئن کو لو وسیع ہے اس آخیا کلبے میں آنا کہ نہ آندہ اس آخیا آنے بولو نوے اس آخیا آنے اس آخیا میں شے بھی ہاں کہ نہ اس آخیا شے تے نا تو بڑی رامی شے انت شیئن اجاب انت شیئن اجاب آتے جد شے بھی میں آن تے کل بچ بھی میں آنا تے پھر میں کیا ہویا بولو نہ ہوئے مرحوم ہویا ملعون نہ ہویا تے تُڑے مکو علم تے تعجب ہوندے اور تو کو اتنا کخ پتہ نہیں شرع تہذیب پڑھ دے ویلے ستے دا سیں اصول شاشی پڑھ دے ویلے قدر گئے دا سیں گلا کرنا لگیا حضرت سال آختین مڑیاں کچھاں پہ جو پسینہ بگ دے ٹپا ٹپ میں کس بلائی دے پتر آگے چڑھ گیا آتن میں اللہ اکبر میں آخی اللہ تو ہی مڑی مدد کرنا آلا خدا سن مڑے دماغہ بے بایا آخی سال گل سن اے آیتہ کو آگو پچھو بھی دیکھ آتن میں جدوں اس تا سیاہ کو سباق دیکھیا نا تے خدا دا قرآن آختے ان رحمتی واسعات کل شیئن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ كَانُوا يَتَّقُونَ فَسَأَكْتُبُهَا قریش صاحب فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ كَانُوا يَتَّقُونَ جدو میں ایک گل کیتی میں کہا ہے تب متقیاں ہستے وسیط ہے برے کس ہستے تو تے بڑا رامی ہے توڑے ہستے تے نہیں شیطانہ جو گے تے اس نے چیلیاں جو گے خدا دی رحمت نہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ كَانُوا شیطانہ ہے میں پہلے سمجھدا سا تو کو کچھ آندے ہون مو کو پتہ لگے تو تے صاف کو رہے تو کو تے ککھ بھی پتہ نہیں ہو جانے واتے میں حیران ہو گیا ایک مار دے لگے دا انہاں آخیا شیطان آختا ہے گل سنوئے میں گل مکانا زیادہ سنو نہ بٹھالتا گل سنو شیطان آختا ہے ایک یتقون تتقون متقون اے اداں اساں جو گین خدا کو لے اداں نہیں اے تسی نکے نکے لوگ کہا کہ اے اداں میں بند کر دے یتقون تتقون متقون اس تے اس دلیلہ دیتیاں حضرت سال بن سعد آختے ہیں میں لاجواب ہو گیا میں بھی گچھ رہا او بھی گچھ رہا او کے کرتے جلدے ویلے نچتا بھی ہے نال ہستا بھی ہے آتے ملانیا اور تھوڑی بول دی بند ہوئی نا گل سنو اللہ اکبر کئی سال کے بعد جب یہ بات دیوبند کے سفود علامہ انور شاہ کشمیری کو پہنچی علامہ انور شاہ کشمیری فرمانے لگے اور حضرت سال بن سعد اور تجھ سے جواب نہیں بن سکا اگر وہاں انور شاہ ہوتا تو ابلیس کو جواب دے دیتا اور شیطان خدا کی رحمت وسیع ہے
مسجد میں جگہ موجود ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جگہ ہونے کے باوجود اندر نہیں آتا اور دھوپ میں کھڑا ہے، بارش میں کھڑا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہاں جگہ کم ہے۔ اللہ کی رحمت کے وسیع ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن تو خود اتنا منحوس ہے کہ تو اللہ کی رحمت کے دامن میں آتا ہی نہیں۔ انلزمکموہا میں زبردستی رحمت تو سنال چمیڑا وانتم لہا کارہون، تسی رحمت کو لو نستے ہو تے میں زبردستی تو سنال نچ بیڑکتا۔ اور بات سنو، مرزائیوں نے چیلنج دیا کہ عربی میں ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ کرے۔ ظاہر ہے عربی قسم مولوی کو آندھی ہے، کسا کو زبان نال اس کا تعلق ہے۔ بعض لوگ اتھے شٹرنگ دا کام کر دیں، اساں کو لو چنگی عربی بول دیں، زبان اور ہے علم اور ہے۔ گل سنو، انہاں سنو اشتہار لکھے، انہاں آخیا جی اسی عربی میں مناظرہ کرنا ہستے کس ہوئے مرزائیاں لکھیا۔ وہ ڈاکٹر سید احمد ہوندہ سا کائی صاحب، وہ آخیا میں لوگ کہتے ہیں جی مرزائی ہے تے اے ایئے تے ایئے، اس آخیا میں مرزے دا نا کہ ان کے ٹیکہ لاساں تے چوب بھی نہ لگسی تے درد بھی نہ ہو سی۔ مجھے ہون بھی یاد ہے، میں نے کہا جی آساں تیرے حالاں میں قاضی صاحب بلائے، قاضی خلیل صاحب ہے سید احمد ٹیکی شیکے نہ لا، گل سن آ ٹنگلائی دے پہاڑا تا میں بھی چڑھنا تو بھی چڑھ، میں بھی چھال مارنا تو بھی چھال مار، کدے توڑا ٹیڈ پھٹ کے آندرہ باہر نہ نکلیاں تو کو کچھ نہ ہویا۔ تے میں مرزا غلام احمد قادیانی دا کلمہ پڑھ کنساں تے کدے قاضی خلیل کو کچھ نہ ہویا تے پترا میں توڑی ٹوئی بھی سوٹی چاڑ ساں۔ پھر یہ خدمات ہیں۔ گل سنو، ہر طرح لوگ کا مقابلہ کیتا۔ سید غلام نبی شاہ اللہ اکبر جبوڑی سے قافلہ لے کے آتے ہیں اور سب سے پہلے اس سید احمد کے گھر کو آگ لگانے والا سید غلام نبی شاہ تھا۔ میرے دوستو، بہرحال میں بات کر رہا تھا، سنو مولانا مفتی محمود، ہاں میں گل کرتا سا، مرزائیاں کے کیتا چیلنج دیتا عربی میں کے کرے مناظرہ کرن، چیلنج ٹردیاں جڑا پڑھ دے آختے جی ان کو بھی تے گل ہو سی، پشتو بھی ہو سی، گوجری بھی ہو سی، اردو بھی ہو سی، عربی بھی ذرا انہاں رامیہ دا رٹی دیا سی، عربی بھی مشکل ہے۔ کردیاں ایک کاغذ ایک پمفلٹ، اللہ اکبر، علامہ انور شاہ کشمیری کل دیوبند میں پہنچ گیا۔ علامہ صاحب نے فرمایا او مولویو سنو، اور غلام احمد قادیانی کو اس کے پیروکاروں کو یہ بات پہنچا دو کہ تمہارا چیلنج دیوبند کا بیٹا انور شاہ کشمیری منظور کرتا ہے، لیکن اس میں ترمیم یہ ہوگی کہ مناظرہ ہوگا لیکن عربی نظم میں ہوگا، نثر میں عربی انہاں کے پتروں مناظرہ کرساں پر مناظرہ نثر بے نہ کر دے، نظم بے کرساں، شعرہ بے کرساں۔ میں عربی دے شعر پڑھ کے غلام احمد قادیانی کو دجال ثابت کرساں اور تسی عربی دے شعر پڑھ کے غلام احمد قادیانی دی نبوت ثابت کر کنو۔ یہ خدمات علماء دیوبند۔ مولانا مفتی محمود صاحب اللہ غری کے رحمت فرمائے، قائد ملت اسلامیہ، مولانا فضل الرحمان اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے والد میرے والد صاحب کے استاذ، قاضی صاحب کے بھی استاذ، قاضی خلیل صاحب کے بھی، قاضی صاحب آختے ہوں سے جیلہ بے جیسی کٹھیا سے آری پور، تو میں آخیا مفتی صاحب آئے دن تو اس موقع کو غنیمت کی نہ سمجھا، میں مفتی صاحب کو لوتھے سراجی پڑھی۔ اللہ اکبر۔ سنو گل سنو، مولانا مفتی محمود صاحب جب اسمبلی میں گئے، وہاں مناظرہ ہوا، اتھے قادیانی آیا، پگڑی بدی دی، داڑھی رکھی دی، اور میں اگلی گل نہ کرتا پھر لوگ آسن پھر وہ گل کر کے دیئے، داڑھی رکھی دی، پگڑی بدی دی، سوٹی کہہ دی، ماشاءاللہ جتھے تک بھی ہے چھوڑو پر، ان گل مک کی ہے۔
اچھا گل سنو ادھر ادھر ماشاءاللہ کہ جے سمجھدار ان کا ایسا گل اور پر نہ کھڑو گل سنو بڑی گل سنو اچھا گل سنو او آیا آ کے ہن لگیا ان دی گلاں دا کی اعتبار ہے جی سپیکر صاحب جناب سپیکر ان دی گلاں دا کی اعتبار ہے اے دیکھو بریلویاں دے فتوے اے دیوبندیاں کو کافر آختن اے دیوبندیاں دے فتوے اے بریلویاں کو کافر آختن اے اہل حدیثاں دے فتوے اے انہاں کو کافر آختن او انہاں کو کافر آختن او انہاں کو کافر آختن ساریاں دا ذکر کیتا فائل پری دی فتوے دی سارے ایک دوے کو کونیاں مار دین آختن گل تے سچ ہے گل سچ ہے شورش کشمیری آختا ہے مولانا یونس بریلوی کے فتوے کا سستا ہے باؤ یہ بکتے ہیں کوڑی کے اب بھی 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ مِنْ نَكَيْدِ مَتِينٍ گل سنو بہرحال فتوے تے لائن نا دیکھیں من شک فی کفری و عذابی فقط کفر تے فتوے انہاں خیر گلاں تے ہیں ساریاں قادیانی پیش کیتیاں اللہ اکبر وہاں دیوبند کا شہر مولانا حسین احمد مدنی کا شاگرد قائد ملت اسلامیہ کا باپ مولانا فضل الرحمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے مولانا مفتی محمود اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا او غلام احمد قادیانی کے بیٹے تو کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے اس کا جواب مجھ سے سنو دیوبند کا بیٹا تمہیں دے گا وہاں شاہ احمد نورانی بھی بیٹھے تھے جماعت اسلامی کے بھی بیٹھے تھے اور بھی مکاتب فکر کے علماء بیٹھے تھے لیکن میرے دوستو مولانا مفتی محمود یہ دیوبند کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا آپ نے فرمایا سپیکر صاحب بریلویاں تے اساں کدے فتوے لائن اس واسطے لائن کہ استے بعض لوکاں دا خیال ہے کہ بریلوی مشرکن بریلوی بدتین تے بریلوی آختن اسی مشرک بولو نا کوئی بریلوی آپا کو مشرک آختا ہے بدتی آختا ہے نہیں آختا تے انہاں آخیا اسا کوئی گل پوچھی اے مشرکن اے بدتین تے او آختن اسی مشرک تے بدتی انہاں اسا دے فتوے لائن انہاں دا کہ ہے بیانیاں او آختن ایک گستاخ رسولن گستاخ اولیائن اسی آختے ہیں اسی گستاخ نا اسی گستاخ دویاں دی بھی آئیاں گلاں کیتیاں تو مولانا مفتی محمود صاحب فرمانے لگے اے مرزے کو آہو اے بھی اٹھ کے آخے گل سنو بڑے کمہ دی گل ہے اے بھی اٹھ کے آخے کہ اسی جیاں اسی آتے ہیں اسی گستاخ نا بریلوی آتے ہیں اسی مشرک نا تے اے بھی اٹھ کے آکھنے نا کہ اسی غلام احمد قادیانی کو نبی نہ من دے تے جیے میں نورانی کو سینے نہ لانا جیے نورانی مو کو سینے نہ لاندے جیے میں میاں طفیل کو سینے نہ لانا او مو کو سینے نہ لاندے اہل حدیث مو کو سینے نہ لانے اور میں انہوں کو سینے نہ لانا آج اے آخے اسی قادیانی دا لانت پیش دیا اسی قادیانی دی نبوت نہ من دیا آج میں اس اسمبلی دے سامنے میں اس کو بھی سینے نہ لا چھوڑ سا میں اپنا فتوہ واپس چاکن سا علماء دیوبند کی خدمات ہیں شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک شاہ اسماعیل شہید سے لے کر حضرت نانوتوی تک حضرت نانوتوی سے لے کر حضرت مدنی تک حضرت مدنی سے لے کر میرے دوستو حضرت مدنی سے لے کر مولانا مفتی محمود تک مولانا مفتی محمود سے لے کر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان تک اور مولانا فضل الرحمان سے لے کر قاضی خلیل احمد بالا کوٹی تک میرے دوستو وہاں سے آگے چراغ سے چراغ جلتے ہیں یہ نوجوانوں کی جو مجلس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انہی دیوبند کے پودے ہیں ان کی ساتھ تعاون فرمائیں ان کی آبیاری فرمائیں انشاءاللہ یہ تناور درخت بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ اس مرکز کو قائم اور دائم فرمائے وآخر الدعوانا